جنگ سکاسک سے اللہ کا رسول واپس آ رہا ہے، علی کو پوری جنگ سناؤں گا لیکن ایک شیعہ روایت نہیں سناؤں گا، جہاں شیعہ روایت آئے گی بتا دوں گا کہ یہ شیعہ روایت ہے، الگ میں اس میں نہیں سنا رہا۔ جنگ سکاسک سے اللہ کا رسول پلٹ رہا ہے، واپس آئے، علی کو کسی کام سے راستے میں بھیج دیا، ایک جگہ ہے وہاں پر پیغمبر کا قیام ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک جنگ نہیں ہے، جنوں سے علی کی دو جنگیں ہیں، ایک جنگ بئر العلم کہلاتی ہے، دوسرے جنگ بئر معونہ کہلاتی ہے۔ جنگ بئر معونہ تو بہت طویل جنگ ہے، اگر کبھی سنائی جائے تو شاید 3-4 دن اس میں لگ جائیں سنانے میں، اتنی طویل جنگ ہے، اور اس کو سنانے میں ایک قباحت لازم آتی ہے، وہ ایک تاریخی مجبوری ہے، ایک کردار اس میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر وہ جنگ تاریخ کی منبر سے نہیں سنائی جاتی۔ تو آپ بئر العلم سن لیجئے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علی جنوں سے کس طرح لڑے، اور وہ جنگ کیا تھی، وہ واقعہ کیا تھا۔ بدر و احد خیبر خندق تو انسانوں سے تھی، اور انسانوں سے جنگ میں بھی یہ عالم ہوتا تھا کہ کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، تو اب یہاں تو جنوں والی جنگ ہے، پتہ کیسے چلے؟ ابتدائی زمانہ ہے یہ، بہت خندق اور خیبر کے درمیان کا دور ہے، غزوہ بنی مصطلق سے پہلے کی بات ہے۔ اب غزوہ بنی مصطلق کہاں سے آپ کو یاد دلاؤں؟ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جو واقعہ افک کہلاتا ہے، الف ف کاف، وہ غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ ہے، اس سے پہلے کی یہ جنگ ہے، اور اب جنہوں نے واقعہ افک پڑھا ہے ان کے لیے کافی ہے کہ وہ سمجھ لیں گے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ قرآن میں جا کے دیکھ لیں، حاشیے پہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، منبر پہ نہیں سنایا جا سکتا، مجھے اس واقعے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کا ہار کہاں رہ گیا تھا۔ ہاں 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 ہاں، تاریخ سنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں تو ایک جملہ کہہ کے انسان آگے بڑھ جائے۔ دیکھیے غزوہ سکاسک، علی کو بھیج دیا، پیغمبر ایک جگہ پہ قیام کیا، قیام ہوا تو پانی ختم ہو گیا، ذخیرہ پانی کا ختم ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ پتا ہو یا قریب میں کوئی کنواں ہو؟ تو ربیعہ بن حارث پیغمبر کے چچا زاد بھائی، جناب عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کے بیٹے ربیعہ بن حارث کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا رسول کہہ رہا کون ہے جو اس وقت کنویں سے پانی لائے تو میں اسے جنت کی بشارت دوں؟ ربیعہ یہ تو سمجھ گئے کہ جو پانی لینے جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے جنت کی بشارت کہی ہے۔ ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ کون بولا؟ عبد المطلب کا لہو، یہ جانتے ہوئے کہ اس کنویں میں جن ہے، چلا کون؟ عبد المطلب کا لہو۔ کیا کہا تھا میں نے؟ شجاعت کلمے میں نہیں ہوتی، لہو میں ہوتی ہے۔ شجاعت کلمات میں نہیں ہوتی، خون میں ہوتی ہے، شجرے میں ہوتی ہے۔ ربیعہ نے کہا میں جاؤں گا۔ پیغمبر نے کچھ لوگوں کو ربیعہ کے ساتھ کیا اور کہا کہ ربیعہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، ان کو لے کر جاؤ۔ رسی لی، ڈول لیا، ربیعہ چلے، کنویں کے قریب پہنچے۔ صبح کے وقت آفتاب چڑھ رہا تھا جب رسول نے یہاں کر قیام کیا تھا۔ ربیعہ کنویں کے قریب پہنچے، کنویں کے قریب پہنچ کے ربیعہ نے ڈول ڈالا، ڈول ڈالنا تھا کہ رسی کاٹ دی گئی۔ ربیعہ نے دوسرا ڈول ڈالا، دوسرا ڈول ڈالا، رسی کاٹ دی گئی۔ ربیعہ نے کہا کون ہے جو ہمارے ڈول کی رسی کاٹ رہا؟ آواز آئی ہمارے اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی پانی نہیں لے سکتا۔ ربیعہ نے کہا ہم پانی لے کر جائیں گے، اور اگر تمہیں روکنا ہے تو ہماری تلواریں کھچی ہوئی ہیں، اوپر آ کر مقابلہ کرو، اوپر آ کر مقابلہ کرو۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، انسان سامنے سے لڑتا ہے تو نظر آتے ہوئے انسان سے لڑنا آسان ہے، اندیکھے انسان سے، اندیکھی خدا کی مخلوق سے لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ ربیعہ نے کہا اوپر آ کر لڑو، یہ خون عبد المطلب بول رہا ہے۔ میرے جملے یاد رکھیے گا، کام آئیں گے۔ ابھی علی کی بات تو بعد میں کروں گا، یہ خون عبد المطلب بول رہا ہے۔ جیسے ہی ربیعہ نے کہا، وہ جو ساتھ گئے تھے انہوں نے روایت کیا،
جیسے ہی ربیہ نے کہا کہ اوپر آ کر لڑو، ایک مرتبہ کنویں کے منہ سے ایک شعلہ بلند ہوا، اور کہتے ہیں ایسی آگ تھی کہ اس کی لپٹ اور گرمی بہت دور تک جا رہی تھی۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ جو ہم ساتھ آئے تھے ہم پیچھے ہٹ گئے، اس آگ کے اوپر آتے ہی آگ ٹھنڈی ہوئی اور اندھیرا ہو گیا، حالانکہ دن ابھی تھا لیکن اندھیرا ہو گیا، اور ایسا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا، اور ہم اگر تلوار چلاتے تو ہمیں کچھ نہ نظر آتا۔ ایسے میں ربیہ نے اللہ اکبر کہہ کر تلوار کھینچی، اور تلوار کھینچ کر ربیہ نے حملہ کیا۔ رسول کے اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں چلتی ہوئی تلوار کی چمک نظر آئی، اس تلوار سے ٹپکتا ہوا لہو نظر آیا، اندھیرے میں ہم اتنا ہی دیکھ پائے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، لڑائی اچھی خاصی دیر ہوئی کہ ایسے میں آواز آئی، یا رسول اللہ ربیہ کا سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی ہم سمجھے کہ ربیہ مارے گئے، ہم واپس دوڑے، ہم رسول کے خیمے میں آئے تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور رسول کہہ رہے تھے خدا ربیہ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ رسول کا چچا زاد بھائی ربیہ مارا گیا۔ اب چونکہ ایک شخص قتل ہوا، دیکھیے اب تک اس فلسفے کو سمجھ لیجئے گا، ظاہر ہے کہ میں رک رک کر بتاتا جاؤں گا۔ اب تک جہاد واجب نہیں ہوا تھا، انسانوں سے جہاد واجب ہوا کسی موقع پر کسی وجہ سے، اب تک جہاد واجب نہیں ہوا تھا، اب واجب ہو گیا۔ کیوں واجب نہیں ہوا تھا؟ اس لیے کہ جنوں سے کوئی پرخاش نہیں تھی، پیغمبر کو صرف پانی لینا تھا۔ اب واجب ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک پیغمبر کا ناصر مارا گیا، طے ہو گیا کہ جب ناصر مار دیا جائے تو جہاد واجب ہو جاتا ہے، جب ناصر قتل کر دیا جائے تو جہاد واجب ہوتا۔ اسی لیے رسول اور آل رسول کی سیرت ہمیشہ یہ رہی کہ کبھی پانی پر یا غیر معمولی چیز پر لڑائی نہ ہو، جب تک سامنے سے حملہ نہ ہو جائے ہم نہیں لڑیں گے۔ یہی حسین کہتے تھے، اصحاب نے لاکھ کہا لیکن حسین نے کہا جب تک حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں لڑیں گے۔ صفین میں اصحاب نے لاکھ کہا، علی نے کہا جب تک حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں لڑیں گے۔ جب حملہ ہوا تو اب جہاد واجب ہوا، جب جہاد واجب ہوا تو شام ہو رہی تھی اور اللہ کا رسول کہہ رہا تھا کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے، کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے، تو ہم اس کو فاتح قرار دیں اور خدا اس کے لیے بشارت دے۔ اللہ نے اس کے لیے انعام رکھا، جہاں کوئی پہلے جانے کو تیار نہ تھا وہ اب کون جاتا۔ جس وقت رسول خیمے میں یہ حدیث دے رہے تھے وہی وقت تھا کہ علی اپنا کام نمٹا کر رسول کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی علی داخل ہوئے، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے، ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ جس وقت علی داخل ہوئے علی نے رسول کو سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، پیغمبر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے بھائی کو گلے سے لگایا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی کو پتا چلا، علی نے ربیہ کی تعزیت رسول کو پیش کی، پیغمبر نے سارا قصہ سنایا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے۔ ایک بات پھر پوچھوں آپ سے، انتقام انسانوں سے تو لیا جاتا ہے، جنوں سے کیسے لیا جائے گا؟ جب یہ طے ہو گیا کہ کنویں میں جن ہے تو جنوں سے کون انتقام لے گا؟ لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ انتقام لے۔ تو آپ قیامت تک یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب منزل انتقام آئے گی تو صرف انسانوں سے نہیں ہوگی، کچھ جن بھی ہیں جن سے انتقام لیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو، مسلمانوں میں فرقے ہیں، انسانوں میں فرقے ہوتے ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، جین ہے، مسلمان ہے تو شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، کافر ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کیا ہے کیسے پتا چلے؟ جنوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، فرقے نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں کوئی جھوٹا امام بن کے آیا ہی نہیں۔ جنوں میں فرقے نہیں ہوتے، جن کسی فقہ پہ نہیں ہوتے، جنوں میں کیا ہوتا؟ یا مسلمان ہے یا کافر ہے، دو ہی ہوتے ہیں، دو ہی ہوتے ہیں، یعنی تمام تر فرقے انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر انسانوں کے فرقوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو جنوں پہ فیصلہ کر لو، سمجھ میں آ جائے گا۔
کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور پھر جب کافر اور مومن دو ہی ہوتے ہیں تو کافر جن مومن جن کو مارتا ہے یا مومن انسان کو اگر مارے تو انتقام تو لیا جائے گا نا. تو کون انتقام لے گا؟ جن سے انتقام کون لے سکتا؟ آپ کا ایک امام ایسا ابھی زندہ ہے جس کو منتقم کہتے ہیں. اور منتقم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف انسانوں سے انتقام نہیں لے گا بلکہ قیامت تک جب تک ظہور نہیں ہو جاتا جس جن نے کسی مومن پہ ظلم کیا ہے اس سے بھی انتقام لیا جائے. اور جن سے کوئی انتقام لے نہیں سکتا جب تک کہ امام وقت نہ ہو. کہ کون جائے گا؟ کوئی تیار نہیں ہے. علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا. پیغمبر نے کہا یا علی جاؤ. اور یہ کہہ کے علی کے کمر کا پٹکا باندھا. تم آؤ، توجہ، جنگ شروع ہو گئی. تم آؤ، تم آؤ، تم آؤ، تم ساتھ جاؤ، تم ساتھ جاؤ. ارے بھائی علی کو بھیج رہے ہیں آپ، ساتھ کیوں بھیج رہے ہیں؟ علی پہ یقین نہیں ہے؟ کہ علی پہ تو یقین ہے. تو پھر ان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ جنوں سے لڑائی ہے. کوئی روایت کرنے والا تو ہو، کوئی بتانے والا تو ہو. میں بتا دوں گا تو کہیں گے بھائی نے بھائی کی محبت میں سنایا ہے. کم از کم راوی تو جائے ساتھ. تو پیغمبر نے راوی کو بھیجا. اور دوسری بات بھی سن لیجئے. یا رسول اللہ کیوں بھیج رہے ہو؟ تم کو نہیں پتا جب علی انسانوں سے لڑتے تھے تو یہ میدان چھوڑ دیتے تھے. آج علی جنوں سے لڑنے جا رہے ہیں. ان کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ لڑائی تو دیکھ لیں، علی کی فضیلت تو دیکھ لیں. پیغمبر کو جہاں روکنا ہوتا ہے نا وہ بڑی ترکیب سے روک لیتے ہیں. یا بیر العلم میں روکا یا میدان غدیر میں روکا. یہاں ساتھ بیچ کے روکا، وہاں پالان اتروا کے روکا. خبردار جانے نہیں دیں گے. آج علی کی فضیلت دیکھ کے جانا. تو اب علی کی فضیلت دیکھنے کے لیے چلے تو ساتھ ہیں. علی نے رسی لی، ڈول لیا. ڈول لے کر، اچھا عرب کے ڈول ذرا مختلف ہوتے ہیں. آپ کے یہاں تو میٹل کا ڈول ہوتا ہے، عرب کا ڈول چمڑے کا ہوتا ہے. چمڑے کا ڈول ڈالا گیا. وہ ایک سے زیادہ ظاہر ہے، معلوم ہے کہ کاٹ دیں گے تو ڈول ویسے بھی پانی بھرنے کے لیے چاہیے ہوتا. جب پہنچے کنویں کی جگت پہ تو تاریخ کہتی علی نے رسی ڈالی. اب وہ جملہ یاد رکھیے گا جو ربیہ سے کہا تھا. ربیہ نے کیا کہا تھا؟ ربیہ نے کہا جب آگ نکلی تو اس سے پہلے جب ربیہ کا ڈول کی رسی کاٹی گئی، ربیہ نے کہا کون ہے جو ہمارے ڈول کی رسی کاٹ رہا ہے؟ کہا ہم اپنی اجازت کے بغیر کسی کو پانی یہاں سے نہیں لینے دیتے. کہا تو پھر باہر آ کر ہم سے مقابلہ کرو. ربیہ نے کہا نا جو کہہ دیا تو وہ باہر بھی آ گیا. اب جملہ سنیے. علی نے ڈول ڈالا. جیسے ہی ڈول ڈالا رسی کاٹی گئی. رسی کٹی، علی نے دوسرا ڈول ڈالا، پھر رسی کاٹی گئی. پھر علی نے تیسرا ڈول ڈالا. پھر علی نے کہا کون ہے جس نے ہمارے ڈول کی رسی کاٹی ہے؟ کون ہے جو ہمیں پانی لینے سے روک رہا ہے؟ آواز آئی ہماری جاگیر ہے، ہم کسی کو اپنی اجازت کے بغیر پانی لے جانے نہیں دے سکتے. علی نے کہا بہادر ہو تو ہم سے آ کر مقابلہ کرو. جواب آیا اگر تم بہادر ہو تو کنویں میں اتر کے لڑو. تم بہادر ہو تو کنویں میں اتر کے لڑو. ربیہ سے نہیں کہا، جنہوں نے ربیہ سے نہیں کہا کہ تم بہادر ہو تو کنویں میں اتر کے لڑو، علی سے کہا. اس کے معنی کافر جن ہیں مگر جانتے ہیں کہ آنے والا ابو طالب کا بیٹا ہے. اگر بہادر ہو تو اتر کے لڑو. آسان تھا. اصحاب کہتے ہیں راوی جن کو ساتھ بھیجا تھا کہنے لگے علی نے ہم سے کہا ہماری کمر میں رسی باندھ دو. تو ہم علی کے کمر میں رسی باندھ رہے تھے تو ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے. اب جملہ سنیے، خدا کی قسم عبد الرحمن جامی نے اتنے اچھے جملے لکھے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. کہتے ہیں کہ جب ہم علی کے کمر میں رسی باندھ رہے تھے تو ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے. اور اس کے بعد علی نے کہا کہ میں کنویں میں اتر رہا ہوں، تم رسی پکڑے رہو. جب میں کنویں میں اتر جاؤں گا تو رسی ہلا دوں گا تو تم رسی چھوڑ دینا. یہی طریقہ ہوتا ہے کنویں میں اترنے کا. اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، ٹھہرو کہ جاؤ.
اگر چلے جاؤ تو رسول کو بتا دینا کہ علی کنویں میں اتر گئے. ہائے 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 ہائے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی کنویں میں اترے تو ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا. آگ کے شعلے کا بلند ہونا تھا کہ ہم انتظار بھی نہ کر سکے کہ علی کب رسی ہلاتے، ہمارے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی. ہائے. اب خدا کی قسم اتنا اچھا جملہ آ گیا اور اس پہ میرا تبصرہ بھی سن لیجئے گا. ہمارے ہاتھ سے رسی چھوٹی تو ہم کو یقین ہو گیا علی گئے. اب علی گئے. ہائے دلوں کی حسرتیں کہ علی واپس بھی آ گئے. آپ نے غور نہیں کیا علی گئے. کتنے دلوں میں تمنائیں تھی کہ علی جائیں. آپ جائیں کو یہ نہ سمجھے کہیں اور جائیں. کتنے لوگ تھے جو دل میں تمنا لیے بیٹھے تھے کہ علی زندہ نہ رہے اور علی ہر مارکے سے زندہ لوٹ آتے تھے. محسن نقوی کا ایک شعر یاد آ گیا. کیسے بتاؤں آپ کو؟ تقریر خدا کی قسم تقریر مڑ جائے گی. عجیب رخ پر آ گئی تقریر. علی گئے. تمنا تھی نا علی ہماری آنکھوں کے سامنے مر جائیں. یہی حسرت تھی نا دل میں. عجیب شعر کا ہے محسن نقوی نے. غزل کا شعر ہے لیکن منقبت کا ہے. اور میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ دیکھیے دشمن دنیا میں ہر ایک کے ہوتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا دشمن کوئی نہ ہو. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے دشمن رکھے. اور جب دشمن ہر ایک کے لیے رکھے جاتے ہیں، عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو یا رب. عمر اتنی، اب یہاں فن کی جگہ آپ کچھ بھی لگا لیجئے. عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو یا رب، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. میں کچھ سمجھا رہا ہوں، خدا کی قسم کچھ سمجھا. میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. اب اس سے اچھا جملہ کہہ نہیں سکتا. جن جن کو علی کے مرنے کی تمنا تھی، علی نے کہا میرا جینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن جب تک سب چلے نہیں جاتے میں نہیں جانے کا. ہاں تو منقبت کا ہے، منقبت کا ہے، مدح کا شعر ہے. اللہ اللہ. علی نے کہا رسی چھوڑ دی. علی اتر پڑے. آپ کون بتائے کیا ہوا؟ اب راوی کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگے وہ رکتے کہاں جنہوں نے خوف کے مارے رسی چھوڑ دی. آدمیوں کی چلتی ہوئی تلواریں دیکھ کے تو تاریخ کہتی ہے ہم تو اتنی دور چلے گئے تھے کہ 3 دن تک پہاڑی پہ پھدکتے رہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، تاریخ میں جملہ موجود ہے. میں اتنی دور چلا گیا تھا کہ مجھے آنے میں 3 دن لگ گئے ہیں. اتنی دور چلا گیا. مجھے نہیں معلوم، میں کسی سے بحث نہیں ہے کون تھا کیا تھا. یہ آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے کون تھا کیا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں سے علی کی شجاعت برداشت نہیں ہوتی تھی. اور میدان جنگ میں جب علی لڑتے تھے تو لوگ دور دور چلے جاتے تھے. یہاں تو پھر جنوں سے لڑائی تھی. اب آپ کو کیا پتا کہ بیرو العلم کیا ہے، کیا ہے ادھر. کیا آ گیا؟ آ گیا. آپ فکر نہ کریں، میں نہیں آنے دوں گا. مولا کی طاقت سے انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے. ویسے بھی ہم تو علی کے ساتھ کنویں میں اترے ہوئے ہیں. ہم کون سا یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو علی کے ساتھ کنویں میں اتر گئے. راوی کا کیا کریں، راوی تو گیا. جتنے راوی تھے سب گئے. کہنے لگے ہم نے رسی چھوڑی، ہم الٹے قدموں واپس ہوئے. اندھیرا اتنا تھا کہ خیمہ نہیں مل رہا تھا، راستہ نہیں نظر آ رہا تھا. اتنا اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ تھا. اور کنویں سے کبھی کبھی شعلہ نکلتا تھا اور اس سے پورا ماحول گرم ہو جاتا تھا.
اور ہماری پیشانیوں سے پسینہ بہ رہا تھا. اب جملے سنیے عبد الرحمن جان. ہم خیمے میں داخل ہوئے رسول کے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یا رسول اللہ علی تو مارے گئے, یا رسول اللہ علی تو مارے گئے, یا رسول اللہ علی تو مارے گئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ کہہ رہی ہے. اللہ کا رسول پیشانی پہ پل پڑ گئے. کیوں؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو شعلہ نکلا, علی کودے, شعلہ نکلا, ہم نے رسی چھوڑی, ہم آ گئے. کہا تو ٹھہرے کیوں نہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ علی مارے گئے؟ تمہیں کس نے کہا کہ علی مارے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں جملے دوں گا لیکن میرے جملے مجھے پتا, آپ اس مزاج کے سننے کے عادی نہیں ہیں, لیکن میں اس مزاج پہ پڑھنے کا عادی ہوں. مگر جملہ کام کا, اب آپ کا دل ہے جیسے چاہے سنے. ہم رو رہے تھے یا رسول اللہ علی مارے گئے, یا رسول اللہ علی. ارے علی کے مرنے سے پہلے تو رو رہے تھے, جب علی کی شہادت ہو گئی تو رونا بدعت ہو گیا. جب علی شہید ہو گئے تو رونا بدعت ہو گیا, پھر آنسو بدعت. پیغمبر نے کہا تم سے کس نے کہا؟ ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ علی نے ذوالفقار کھینچی ہے. ہاں 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 ہاں, ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ علی نے ذوالفقار کھینچی ہے. اور علی نے ذوالفقار کھینچ کر ان کے سامنے 3 باتیں رکھی ہیں کہ یا تو کلمہ پڑھ کر ہمارے دین کو قبول کر لو, یا جزیہ دے کر ہماری پناہ میں آ جاؤ, یا ہم سے مقابلہ کرو, جو رہے گا وہ کامیاب ہوگا. کون سنا رہا؟ جبریل کس کو؟ رسول کو. رسول کس کو؟ اصحاب کو. خیمے میں فضائل علی کی مجلس ہو رہی ہے. علی کی فضیلتوں کی مجلس ہو رہی ہے, تو ذکر علی مجلس برپا کر کے سنانا رسول کی سنت, سننا صحابہ کی سنت, وہ صحابہ کی سیرت, یہ رسول کی سیرت. ہماری مجلس بدعت کیسے ہو جائے گی؟ ذاکر رسول کی سنت پہ چل رہا ہے, مجمع صحابہ کی سنت پہ چل رہا ہے. دین صحابہ ذکر علی سننا ہے. اور صرف یہ ایک جنگ نہیں آئے جس میں سنائی ہے, 2 جنگیں ہیں جس میں رسول نے سنایا ہے. 2 جنگیں, اور وہ 2 جنگیں یاد رکھیے گا. جنگ بیر العلم میں علی کی جنگ سنائی, اور جنگ موتا میں جعفر کی جنگ سنائی. وہاں بھی رسول نہیں گئے تھے, یہاں بھی رسول نہیں گئے تھے. یہاں بھی اصحاب کو سنا رہے تھے, وہاں بھی اصحاب کو. کہ جبریل نے کہا علی نے تلوار کھینچی, اور تلوار کھینچ کر علی نے ان کو 3 باتوں کی دعوت دی. انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے. توجہ, انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے, ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے. ان کے سردار عامر نے کہا ہم تم سے مقابلہ کریں گے, اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. کنواں کتنا ہوتا ہے؟ ایسا فلسفہ سنانے جا رہا ہوں, حیران رہیں گے آپ. کنواں کتنا ہی بڑا ہو, محل بنے ہیں نا کنویں میں, کمرے بنے ہیں نا, تو دیواریں بھی ہوں گی. کھلا میدان تو نہیں ہے, کھلا میدان تو نہیں ہے. یا اندرون شہر ہے نا چھوٹی چھوٹی گلیاں, یہاں نہیں تو لاہور میں موچی میں چلے جائیے. یہ جو زنجیر ہے یہ آپ جب لگاتے ہیں تو کھلے میدان میں لگانا آسان ہے, اندرون شہر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں زنجیر چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے جب بھیڑ ہوتی ہے. اس کے معنی تنگ جگہ پہ زنجیر نہیں چل سکتی, تلوار کیسے چلے گی؟ کچھ کہہ رہا ہوں, تلوار کیسے چلے گی؟ اور وہ بھی ذوالفقار, ذوالفقار کیسے چلے گی؟ آپ کو پتا ذوالفقار کے لیے لکھا ہے کہ تھی 3 گز کی, 3 گز کی تھی. 3 گز کتنے ہوتے ہیں؟ 9 فٹ کتنا؟ یہ اتنا ہو گیا نا, جتنا ہم آپ سے دور ہیں. 9 فٹ بتائیے. اس کے آگے کا جملہ قیامت ہے. شیعہ سنی ساری 3 گز کی تھی, جب علی کھینچتے تھے تو 9 گز کی ہو جاتی تھی. جب علی نیام سے نکالتے تھے تو 9 گز کی ہو جاتی. کہنے لگے دیکھا فضیلت علی میں پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں شیعہ.
ذوالفقار 3 گز کی تھی 9 گز کی ہو جاتی تھی. اما تو ذوالفقار کی کیا بات ہے, جاؤ لکھ دیکھو قرآن میں موسیٰ کا عصا. تمام قصص الانبیاء نے لکھا ہے 3 گز کا تھا. جب موسیٰ زمین پہ ڈالتے تھے تو 9 گز کا ہو جاتا تھا. جو معجزہ موسیٰ کو دیا گیا تھا وہ علی کو دیا گیا تھا. اور 9 گز کی ذوالفقار جب چلے گی تو بازو تو چاہیے ہی ہے لیکن جگہ بھی چاہیے ہے. تو کنویں میں کیسے لڑائی ہو سکتی ہے؟ سمجھائیے مجھے. کسی کے سمجھ میں کچھ آیا؟ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ ملا عبد الرحمن جامی نے جو لکھا ہے کہ یہ, اور صرف ایک نے تھوڑی لکھا ہے, یہ جنگ چونکہ اسلام کے غزوات میں اس لیے سب نے لکھی ہے. تو 9 گز کی ذوالفقار, تو کنواں کتنا بڑا تھا, اور اس میں بھی جن. اب دیکھیے ایک بڑی چیز دکھائی, اب دوسری بڑی چیز سنیے. یہ جن کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ آدمی 6 فٹ کا 7 فٹ کا, عالم چننا ہو تو 9.5 فٹ کا ہے نا. تو اس سے زیادہ بڑا آدمی تھوڑی ہوگا. جن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ خدا کسی کو نہ دکھائے اتنا بڑا ہوتا ہے جن. یعنی قوی الجثہ, اب پتہ ہی نہیں کہ چھت پھاڑ دے. ایک اگر آ جائے تو پتہ نہیں کتنی جگہ گھیرتا ہے. پتہ کتنے تھے؟ 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ جنوں کی تعداد تھی, ان کی پوری قوم آباد تھی. 1.5 لاکھ جن کہیں تو سمائیں گے. ابھی آپ نہیں سمجھے, کچھ نہیں سمجھے. اما 1.5 لاکھ انسان ہو تو غدیر کا میدان بنتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں 1.5 لاکھ جن ہو وہاں کیا عالم ہوگا؟ 1.5 لاکھ جن. کتنی کھلی جگہ چاہیے تھی. تو اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, تھا تو وہ کنواں اور تھی اس میں دیواریں. یہ اتنا بڑا کنواں کیسے ہو گیا کہ 1.5 لاکھ جن وہاں سب آ گئے؟ تھے نہیں, رہتے وہاں نہیں. 1.5 لاکھ نہیں تھے, رہتے وہاں چند جن تھے اس عمارت میں, کمروں میں. وہاں جب ان کی لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی پوری فوج کو بلا لیا, اس لیے کہ سردار وہاں رہتا تھا. سردار کا نام تھا عامر. تو 1.5 لاکھ کنویں میں سما گئے نا. ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں, کیسے بتاؤں. یہ جو 1.5 لاکھ جنوں کے لیے کنواں کشادہ ہو گیا, کیا یہ جنوں کی طاقت تھی کہ کنواں اتنا وسیع ہو گیا کہ علی کی 9 گز کی تلوار بھی چل رہی ہے اور 1.5 لاکھ جنوں کی تلواریں بھی چل رہی ہیں؟ جی نہیں, یہ علی کا اعجاز ہے کہ علی کنویں میں اترے تو کنویں کی دیواریں پھیل گئیں, کنواں کشادہ ہو گیا. تو ماننا پڑے گا نا, علی جہاں آتے ہیں وہاں دیواریں کشادہ ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم کہہ دیں کہ جب مومن قبر میں جائے گا تو قبر کھل کے جنت ہو جائے, بہت سی تو ایسی چیزیں جو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. یہاں شاید کوئی بزرگ ایسے بیٹھے ہوں جنہوں نے جنوں کی لڑائی دیکھی ہو. اگر کوئی بیٹھے ہوں تو مجھ سے ضرور مجلس کے بعد مل لیں. میری ایک رشتے کی دادی تھی جنہوں نے ہندوستان میں جنوں کی لڑائی دیکھی, ابھی زندہ حیات ہیں کراچی میں. انہوں نے جنوں کی لڑائی دیکھی ہے. ہندوستان میں ہمارا گاؤں میں جس گاؤں میں ہمارا گھر تھا, اس گھر میں وہاں اسی آبادی میں جن رہتے تھے. تو ان میں 2 گروہوں میں لڑائی ہو گئی تھی. تو ہماری دادی نے خود خون ٹپکتے ہوئے دیکھا, تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں, اور جنوں کی آپس کی لڑائی. اب یہ کیوں کہا میں نے آپ کو سنایا, میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں کہ جنوں کا لہو کیسا ہوتا ہے. اما آدمی میں سے کتنا خون نکلے گا؟ ایک آدمی مارا جائے گا تو کتنا خون نکلے گا؟ کلو, 2 کلو, 3 کلو, 11 کلو, 12 کلو, اس سے زیادہ تھوڑی نکلے گا. جن مارا جائے گا تو کتنا لہو نکلے گا؟ کتنا لہو نکلے گا؟ اور جنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی تو لہو وہیں گرے گا نا. کنویں میں تو ہے پانی. علی کا معجزہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. کنویں میں تو ہے پانی, اور کنویں میں پانی ہے اور وہاں ہو رہی ہے لڑائی.
اور لڑائی میں جن مارے جا رہے ہیں، اور جب مارے جا رہے ہیں تو جنوں کا لہو گر رہا ہے. تو 25 کلو بھی اگر ایک جن میں لہو کم سے کم بھی ہوگا تو 80,000 جنوں کو علی نے مارا. 80,000 جنوں کو علی نے مارا، جو رسول نے بتایا، راوی نے نہیں، پیغمبر نے بتایا. تو صادق القول کا قول ہے کہ 80,000 جنوں، 80,000 جنوں کا لہو جس پانی میں گر جائے اس پانی کا حشر کیا ہوگا. 80 معجزہ علی کا، 80,000 جنوں کا لہو گرنے کے بعد بھی علی نے ڈول ڈال کر پانی نکال لیا، اور پانی میں ایک قطرہ لہو کا نہ آیا، اور پورے لشکر کو علی نے سیراب کیا. یہ علی کا معجزہ ہے. صاحب عصمت اس کو کہتے جو خون سے پانی الگ کر لے. جو لہو سے پانی الگ کر لے اسے صاحب عصمت کہتے. 80,000 جنوں کو قتل کیا. 80,000 تک تعداد پہنچی تھی کہ جنوں کا سردار مارا گیا، عامر مارا گیا. جب عامر مارا گیا تو عامر کے بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا ہم نے آپ کی اطاعت قبول کی، ہم آپ پر بھی ایمان لائے، آپ کے خدا پر بھی ایمان لائے، آپ کے رسول پر بھی ایمان لائے. علی نے ذوالفقار کو نیام میں کیا اس لیے کہ اس نے اطاعت قبول کر لی تھی. یہاں تک کہ عالم اسلام کی